اچھا، آج کل ہم فتنوں کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے، اور ہماری نوجوان نسل چونکہ موبائل کا استعمال کثرت سے کر رہی ہے، تو وہ اس آدمی کو سن رہے ہیں، جہلم کے اس بد نصیب کو سن رہے ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے بابے کون ہیں، بابے کیا ہیں۔ یا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی وہ کہتا ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آج کل کہہ رہا ہے کہ اگر بابے کچھ ہیں تو انہیں کہیں کہ وہ قبر سے اٹھ کے آئیں، میرے چینل کو بند کرا دیں۔ اس کی سوچ دیکھیں، میرے ویوز کم کرا دیں، یہ کر دیں، بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ کرامت کسی بھی اللہ کے ولی کی جو کرامت ہے، یہ ایک اسلام کا اور دین کا حصہ ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو ہمارے نوجوان خوش ہو رہے ہیں، لوگوں کو اس کے اگلا جو اس کا ٹارگٹ ہے اس کا علم نہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر ہم نے اس بات کو یہاں پہ نہ روکا تو اس نے اگلی بات پتہ کیا کہنی ہے؟ اس نے کہنا نبیوں کے معجزے نہیں ہوتے، نعوذ باللہ۔ اگر کسی نبی کے معجزے ہیں تو پھر نبی کو اٹھا کے لائیں قبر سے، وہ اپنا معجزہ دکھائے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور جس دن وہ یہ بات کرے گا، اگر ہم نے اس کی، ہماری نوجوان نسل نے، جو بیچارے کم ذہن بچے ہوتے ہیں اور ابتدائی ان کی عمر ہوتی ہے، وہ پختہ ذہن نہیں ہوتے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے کہ انبیاء کے نعوذ باللہ معجزے نہیں، جیسے وہ آج کہہ رہے ہیں بابے کیا ہیں اور بزرگان دین کی کرامات کیا ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ بھی بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نبیوں کے معجزے نہیں، پھر تو اسلام کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بابے کیا ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یا جو ان کو سن رہے ہیں، میری بات کو ذہن میں رکھیں، جس بندے نے داتا علی حجویری کے مزار پہ چلہ کاٹا ہے نا، اس نے صرف 45 سالہ عمر میں، جو اس نے چشت میں، اجمیر میں حضرت خواجہ خواجگان نے گزاری ہے، وہ 45 سالہ دور زندگی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 45 سالہ دور زندگی میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنایا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس دور میں کوئی ایک عالم دین یا ایک خطیب جو اہل حق میں سے بھی ہو، یہ تو خیر بد عقیدہ ہیں، اور باہر کے جو ہے وہ بہت بڑی ایجنسیوں کی وجہ سے ہمارے ملک پر اس طرح کے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں خانہ جنگی ہو ملکوں میں، اور مسلمان آپس میں لڑیں، اور اس طرح کے یہ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں اور باتیں امت کو تک پہنچاتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اہل حق ہیں۔ بہت کم آدمی ہوں گے جنہوں نے 1 لاکھ آدمی کو مسلمان بنایا ہوگا ساری زندگی میں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہیں جنہوں نے 45 سالہ دور زندگی میں، جو آپ نے اجمیر شریف میں گزاری ہیں، زندگی کے جو دن، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے۔ جب وہ لاہور پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے ولایت کی نگاہ سے دیکھا کہ یہاں انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، تو پھر کسی سے پوچھا ہے یہاں کس کا مزار ہے، تو بتانے والوں نے کہا یہاں داتا علی حجویری کا مزار ہے۔ فرمایا پھر میں چشت اور اجمیر کا سفر بعد میں باندھوں گا، پہلے میں داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضری دوں گا۔ اور پھر جب وہ یہاں بیٹھے ہیں تو پھر ایک دن نہیں بیٹھے بلکہ 40 دن یہاں آپ بیٹھے ہیں۔ جب 41ویں دن یہاں بیٹھنے کے بعد 41 دن اٹھ کے جا رہے ہیں تو بے ساختہ کہہ رہے ہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ داتا علی حجویری کے مزار پہ رحمتیں کتنی اتر رہی ہیں، یہ کسی اندھے سے نہ پوچھیں، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھیں، یا پاک پتن شریف کے جو تاجدار ہیں حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر سے پوچھیں، وہ جب بھی داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضر ہوئے ہیں تو ننگے پاؤں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو سیڑھی ہیں نا، جب آپ کے وہ احاطے میں داخل ہوتے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں حضرت فرید الدین داخل ہوتے گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تو خود کو گھٹنوں کے بل ڈال دیتے، سیدھے ہو کے نہ چلتے بلکہ گھٹنوں کے بل چل کے حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضری دیتے۔ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، اقبال تمہاری شاعری میں یہ سوز کہاں سے آیا؟
تمہاری شاعری میں یہ درد کہاں سے آیا کہ جو بھی تمہاری شاعری سنتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے؟ اور کیا مشرق اور کیا مغرب کی سرحدیں، ہر طرف اقبال اقبال ہو رہا ہے۔ اس شہرت کی اور اس شاعری میں چاشنی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب سے میں لاہور آیا ہوں میں نے زندگی کی پھر ہر صبح کی نماز داتا علی حجویری کی مسجد میں جا کے پڑھی ہے۔ داتا علی حجویری کون ہیں؟ یہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھیں۔ آپ کون ہیں؟ یہ فرید الدین مسعود گنج شکر سے پوچھیں۔ آپ کون ہیں؟ یہ حضرت علامہ اقبال سے پوچھیں جو کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم کا۔ لوگوں مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ داتا دربار کیا ہے؟ فرمایا میں جب بھی یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے میں حرم کی سرزمین پہ داخل ہو رہا ہوں۔ 1000 سال کا زیادہ عرصہ ہو رہا ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور میں تشریف لائے ہوئے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں بہت زیادہ خانقاہیں ہیں اور بہت زیادہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ ان مزارات کے جو چلنے کے اسباب ہیں یا تو ان کی اولادیں چلا رہی ہیں یا پھر ان کے خلفاء چلا رہے ہیں۔ اکثر خانقاہوں پہ ان کے جو لنگر شریف چل رہے ہیں یا تعلیمات چل رہی ہیں یا دیگر جو معاملات چل رہے ہیں یا خلفاء چلا رہے ہیں یا اولادیں چلا رہی ہیں۔ لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شادی فرمائی تھی، 1 سال سے پہلے ہی آپ کی زوجہ فوت ہو گئی، آپ نے دوبارہ شادی نہیں کی، آپ کی اولاد نہیں اور آپ کے خلفاء بھی نہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1000 سال کا عرصہ بیت رہا ہے، پھر بھی آپ صبح کو چلے جائیں یا رات کے کسی پہر میں چلے جائیں، وہاں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور وہاں 24 گھنٹے لنگر شریف بھی چل رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کوئی بہت بڑا مرد کامل لیٹا ہوا ہے۔